بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کتاب لا ریب قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کا نزول فرمایا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی ذات کا تعارف جن صفات کے ساتھ کروایا، ان میں ایک اہم ترین صفت مالک یوم الدین، کہ وہ رب العزت یوم جزا کا، جس دن ہر انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اس دن کا مالک ہے۔ دین اسلام کی جملہ تعلیمات اور عقائد و نظریات میں سے ایک اہم ترین عقیدہ آخرت پر ایمان لانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ کی ربوبیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو جن جملہ عقائد پر مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف مخالفت پر کمر باندھ لی تھی، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت پر ایمان ہے۔ وہ اس بات پہ بڑے حیران اور بڑے پریشان تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جسم گل سڑ کر مٹی ہو چکا ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اسی بدن کے ساتھ اس کو اٹھا کر اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور اسے حساب و کتاب کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر متعدد آیات اس عقیدے کے متعلق ان کی جو گفتگو ہے اس کو بیان کرتی ہیں۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب تم فرما دو کہ ان ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے سب سے پہلے ان کو تخلیق فرمایا تھا۔ تو پہلی دفعہ کسی چیز کو تخلیق کرنا اس کو دوبارہ بنانے سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب میں پہلی دفعہ، جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، اجزاء نہیں تھے، ان کو بنانے پر قادر ہوں تو اس کو دوبارہ کھڑا کرنے پر میں کیسے جو ہے وہ عاجز آ سکتا ہوں۔ تو فکر آخرت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن پاک کی آیات اس قدر ارشاد فرمائی گئی ہیں جس میں انسان کو بار بار متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان دنیاوی عیش و عشرت میں غرق ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھنا، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہ منزل آسان ہو جائے تو باقی منزلیں بھی بہتر ہوں گی، اور اگر یہ منزل مشکل ٹھہر جائے انسان کے لیے تو باقی منزلیں بھی مشکل اور پرخطر رہیں گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب تم فرما دو یہ دنیاوی ساز و سامان جو ہے یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب جو فیض نبوت سے براہ راست فیض یاب رہے، انہوں نے بھی دنیا کے ساتھ وہی معاملہ رکھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دنیا کے ساتھ رکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا میرا اس دنیا کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جو ایک مسافر کا ہوتا ہے، جو گھڑی بھر کے لیے کہیں ٹھہرتا ہے پھر رخصت ہوتا ہے، اپنا سامان سفر باندھ لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی حضرت سعید بن مسیب جو مقتدر تابعی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ایک دفعہ قبرستان میں چلا گیا، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں قال دخلنا مقابر المدینہ مع علی بن ابی طالب، میں مدینہ کے قبرستان میں حضرت علی کے ساتھ داخل ہوا، فنادا یا اہل القبور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت علی نے اہل قبور کو ارشاد فرمایا اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تخبرنا باخبارکم تریدنا ان نخبرکم، کہ تم ہمیں اپنی خبریں بتاؤ گے یا ہم تمہیں تمہارے جانے کے بعد دنیا کی خبریں بتائیں؟ تو فسمعت صوتا، آواز سنی جس میں ندا تھی، اس نے کہا حضرت علی مرتضیٰ سے آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اما ازواجکم فقد تزوجنا، تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، واما اموالکم فقد اقتسمت، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، والاولاد فقد حشروا فی زمرۃ الیتامى، اور تمہاری اولادیں یتیموں کے زمرے میں اکٹھی ہو گئیں، لوگ انہوں نے ان کو یتیم کہنا شروع کر دیا، والبناء الذی شیدتم فقد سکن اعداءکم، جو تم نے عظیم الشان عمارتیں کھڑی کی تھی اپنی زندگی میں ان میں تمہارے دشمنوں نے ڈیرے لگا لیے، فہذی اخبار ما عندنا، یہ وہ خبریں ہیں جو تمہاری ہمارے پاس ہیں، فما عندکم، تو تمہارے پاس کیا خبریں ہیں؟ فاجابہ میت، تو اسی قبر والے نے جواب دیا فقد تخرقت الاکفان، امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، ون تاثرت الشعور،
ہمارے جسموں کے بال اڑ گئے ہیں، وتقطعت الجلود، ہماری جو ہے وہ جلدیں، جسم کے چمڑے وہ کٹ پھٹ کے رہ گئے ہیں، وسالت الاحداق علی الخدود، اور ہمارے جو آنکھوں کے ڈھیلے ہیں وہ بہہ کر ہمارے رخساروں پہ آ گئے ہیں، وسالت مناخیر بالقیح، ہمارے نتنوں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو چکا ہے، وما قدمناہ ربحناہ، جو ہم نے نیک عمل کیے اللہ نے ہمیں اس کا فائدہ عطا فرمایا ہے، وما خلفناہ خسرناہ، اور جو برائیاں ہم اپنے پیچھے چھوڑے ہیں اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ونحن مرتہنون بالاعمال، اور ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں۔